فارم 45 کے ساتھ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوں، ان سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب پیچھے اگر آپ ہٹ گئے، خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی نسلیں غلامی کریں گی، اور پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہیں ان کی نشاندہی کریں گے اور دوبارہ پھر پاکستان کو توڑنے کی جرات بھی نہ کرے۔ عمران خان یہ ڈیل نہیں ہوگی، they will be dead۔ کہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے جیلی کیسوں میں جیل کاٹ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی، اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، اس نے اسلام کی بات کی، اس نے کشمیر کی بات کی، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، اس نے امر بالمعروف حق کی بات کی۔ آج الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ سائفر کیس بڑھ گیا۔ اب میں یہاں پوچھتا ہوں، اس فلور سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتنا عرصہ اندر رکھا گیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کیس کس نے بنایا تھا؟ اگر اس ملک میں یہی چلے گا کہ آپ لوگ کسی کو بھی جیلی کیس میں اندر ڈال دو، اس کیس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، اور اس کے بعد وہ کیس اس طریقے سے ختم ہو جائے، تو ان لوگوں کو سزا دلا کے ہم دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا، اس کیس کو غلط موڑ دیا، اس کیس کے بارے میں غلط گواہیاں دی، اور اس کیس کے بارے میں پوری قوم کو گمراہ کیا۔ ہم ان سے حساب لیں گے، حساب کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے گھڑی اگر لی ہے، یہ کہتے ہیں ایویلیویشن غلط ہوئی ہے۔ اس کی ایویلیویشن کرنے والا کون تھا؟ اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، وہ کون تھا؟ کوئی سزا ہی نہیں ہوئی، کسی کو نام ہی نہیں آتا اس کا، اور عمران خان سزا کاٹ رہا ہے اس میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھڑی تو الاؤڈ ہے، جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے۔ جو گاڑیاں نکالنے والے لوگ ہیں وہ کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، کوئی صدر بنا ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ پہ ہے۔ یہ کوئی میں یہاں پہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے ریکارڈ تو شخانہ کے ریکارڈ پہ ہے۔ یہ کیسا قانون ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اور عمران خان تو یہی کہتا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے۔ یہ اس کی مثال ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ یہ ایک پاکستان نہیں، یہ دو پاکستان ہے۔ اور یہ پاکستان کو پہلے دو ٹکڑے کیا گیا، جنہوں نے اس کو دو ٹکڑے کیا وہ سن لیں کہ اس کی وجہ بھی یہی تھی، اور آج پھر آپ اسی عمل کو دہرا رہے ہیں اور بار بار دہرا رہے ہیں۔ اگر میں ایک کمیشن کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بنایا گیا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا نا، کہ اس کو کھولو، کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ اس کو کھولو، قوم کو بتاؤ جو ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، سامنے تو آئے، کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اس کمیشن کو نہیں کھول رہے، الٹا کہہ رہے ہیں جس نے نام لیا اس کا اس پہ غداری کے جو ہے نا کیس کریں گے۔ وہ یار یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، کبھی دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، یہ ملک سے مذاق بنا لیا ہے۔ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالو گے اور لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا یہ عوام جاہل ہے؟ کیا یہ عوام جانور ہے؟ کیا بھیڑ بکریاں ہیں یہ عوام؟ کیا آپ لگے رہو گے، آپ کرتے رہو گے جبر کے ذریعے، فسائیت کے ذریعے آپ لوگوں کے منہ بند کراؤ گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کراؤ گے آپ؟ غلطی ماننا، اپنی اصلاح کرنا، یہ ایک راستہ ہے جس پہ اس وقت اس ملک کو اور اس قوم کو ضرورت ہے۔ اپنی غلطی نہ مان کر اس غلطیوں کو مزید بڑھا کر، مزید ایسے اقدامات کر کے جس غلطی کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، یہ اقدامات کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت نقصان دے رہے ہیں۔ عزت کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو بات کرنا جو ہے نا، بات کرنا بھی شرمناک ہے۔ اس ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی قوانین کو توڑتے ہوئے سزا دے دی گئی، اور ہم سب قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قانون کیا کرے گا۔ قانون کا کہ فیصلے تو یہ ہیں، وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ وہ سائفر کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ یہ سب یہی کیس ہے، یہ سب یہی کیس ہے۔ میں واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو چکی ہیں۔
ہماری برداشت کی حدیں، ہمارا ظرف، ہماری تربیت، سب کچھ ختم ہو رہی ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو، وہ جی پاکستان کا سوچو، وہ پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے، میرا لیڈر جیل میں، میرے ورکر پہ پرچے، میری لیڈرشپ پہ پرچے، میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا، میری پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا، میری پارٹی کا الیکشن آپ نہیں مانتے، فسادیت میرے پہ ہوئی، ظلم میرے پہ ہوا، لیڈر میرا جیل میں، میرے لیڈر کی بیوی جیل میں، اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو۔ تو پاکستان کو تو ہم ہی سوچ رہے ہیں نا، پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کے سوچنے والے صرف تحریک انصاف والے ہیں، صرف عمران خان والے ہیں، یہ باقی کیا کر رہے ہیں؟ میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ سارے کیسز ختم کیے جائیں، ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے، اور جنہوں نے آئین توڑا ہے بار بار، میں واضح کہہ رہا ہوں، چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروا لو، فونے کر کر کے کروا لو، تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کر کر کے اس پہ یہ کیس کرو، اس پہ تم مجھے بلیک میل کرو گے، تم مجھے نائل کرا دو، میں دوبارہ آؤں گا، اس سے بڑھ کے آؤں گا، اس عوام کی طاقت سے آؤں گا، اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے، تم نے آئین شکنی کی ہے، تم آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو، اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلنگ میں ہمیں نائل کر دو گے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریے کے خلاف جائے، جو نظریے سے ہمیں ہٹائے، ایسی 1000 کرسیاں قربان ہیں اس نظریے پہ، جس نظریے پہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے، اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں، گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں، جج بھی خود بنے ہوئے ہیں، نو بھائی ہمارے پہ ڈالا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدعی بھی میں، گواہ بھی میں، جج بھی میں، اور تھوپ رہا ہوں ایک کے اوپر، اور میں کہتا ہوں ثابت کرو، ثابت تم کر نہیں سکتے ہو، پھر بھی تھوپ رہے ہو، یہ کیا نظام چل رہا ہے ادھر؟ اب اگر ہم نکلے تو ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے، میں بتا رہا ہوں ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ حقیقی آزادی پھر ہم لے کے دم لیں گے، ہم حقیقی آزادی لیں گے۔ یہ غلامی کی زندگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ مسلط کرو گے، ہمارے بچوں میں مسلط کرو گے، تو وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حرام کمایا ہوا ہے، وہ تو شاید اسی کے راضی ہو جائیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی پیسہ ایسا نہیں کمایا ہوا جس کو ہم نے عیاشی کرنی ہے، ہم ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے ہمیں پرکھا ہے، آزمایا ہے، شکر ہے آپ بھی ہمارے سامنے وہی کہنا جواتے رہتا تراتا جواتے زتاتا جواتے پدشی باندھے گردو ادرتا اس کا بختر آلے آسیاتو دراسر اوکو ظرف مشکرہ کڑے دے ورتا خپل ظرف دلتا ناز دی افسران ناز دی اٹول پولیس کے بکے ناز دا خلق ناز دی دے ماں ورکر ناز دا سب کا خودے چاہتا دا سی ندیوری کا تام اثر آسیاتو کڑے ہو دیکھتا وہی ظرف، اسے کہتے ہیں ظرف پاکستان کے لیے کہ ہم نے پوچھا تک نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں، ہر ایک افسر نے کی ہیں، ہر ایک پولیس میں، ہر ایک ضلع اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہیں، ہم نے اف تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ہمارا ایک ظرف تھا۔ اب ہم جن سے امید کرتے ہیں ظرف کی، اگر ان میں ظرف نہیں ہے اور ہمارے ظرف کو دیکھ کے بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، تو ایسے بے ظرف لوگوں سے پھر ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، اور یہ ڈیل نہیں ہوگی، they will be dealt. فارم 45 کے ساتھ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں، ان سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اب اگر پیچھے آپ ہٹ گئے، اگر آپ ہٹ گئے، خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی نسلوں کی نسلیں غلامی کریں گی، اور پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہیں ان کی نشاندہی کریں گے، اور دوبارہ کوئی پاکستان کو توڑنے کی جرات بھی نہ کرے۔ عمران خان پاکستان